العاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم سارے احباب پڑھو الصلاة والسلام محبت اور پیار سے والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ ذوق اور محبت دے نال بیک زبان سارے پڑھو الصلاۃ والسلام وعلی آلک واصحابک سیدی یا رحمت للعالمین۔ ابتدا دے اندر گزشتہ عنوان دا بقیہ حصہ عرض کرانگا اور آخر پہ یوم آزادی 14 اگست کے حوالے نال چند معروضات عرض کرنی ہیں ناب حضرات۔ میرے اور تواڈے نبی امام الانبیاء تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان لے کے آئے کہ جتھے انسانہ دی عقل ختم ہو جاندی ہے اتھوں میرے نبی دی شان شروع ہو جاندی ہے۔ میں گل جذبات وچ بہ کے نہیں کر رہا ہوں یا میرے اتے اہل سنت و جماعت دے عقائد دا غلبہ تے میں تاں کر رہا ہوں، نہ قرآن اور حدیث دی روشنی وچ کہہ رہا ہوں کہ جتھے لوگاں دی عقل مک جائے اتھوں میرے نبی دی شان دا آغاز ہوندہ ہے۔ میرے اور تواڈے نبی اتنی شانہ لے کے دنیا تے آئے۔ گرامی قدر حاضرین و سامعین، مکے والیاں نے یمن چو ایک بندہ بلایا۔ گزشتہ جمعے تے ایہی گل چل رہی سی نا تو صحابہ بگی نا اس دا حبیب بن مالک سی اور بڑے مان نال تے فخر نال بلایا تے مکے والے گلیاں وچ منادی کرا رہے سن کہ مکے والے ہو گھبراؤ نہیں، تہاڈا پار لین والا ہے، تساں نے پینڈے مکن والے اے جڑی تحریک چل گئی ہے، نویں نویں لوگ مسلمان ہو کے اساں نے بتاں دے خلاف گل بات کر رہے، اے انقریب تحریک دب جان والی ہے، ختم ہو جان والی ہے۔ انہاں پوچھیا کیویں ختم ہوئے گی؟ انہاں جواب دیتا کہ اساں حبیب بن مالک بلا لیا ہے، آن دی دیر فیصلہ ہو جائے گا۔ ابو سفیان بھی کہہ رہے اسی آن دی دیر فیصلہ ہو جائے گا۔ ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ سارے کہہ رہے سن آن دی دیر فیصلہ ہو جائے گا۔ تقدیر بھی کہہ رہی سی ٹھیک کہہ رہے ہو، آن دی دیر فیصلہ ہو جائے گا۔ جبریل بھی کہہ رہے سی ٹھیک کہہ رہے ہو مکے والے ہو، آن دی دیر فیصلہ ہو جائے گا۔ عرش والا خدا کہہ رہا تھا ٹھیک کہہ رہے ہو، یار دیاں نظراں تلے آن تے دیو نا فیصلہ ہو جائے گا۔ حبیب بن مالک آ گیا، انہاں بڑا جلوس کڑیا، اس نے آ کے شکریہ ادا کیتا تے سب تو پہلے جڑا سوال کیتا میں نے کیوں بلایا جے؟ ابو جہل آکھیا میں خط وچ اشارہ تے کیتا سی جناب علی کہ رشتے چ لگنا ہے پتریا، پہلے ٹھیک رہا ہے 40 سال تو بعد انہاں سا نال لڑنا ہے۔ حبیب آہنا ہے وہ کی کہنا ہے تے ابو جہل آہنا ہے
وہ آخنا ہے تساں نے سونے والے خدا بھی جھوٹے چاندی والے بھی جھوٹے لوہے لکڑی والے بھی جھوٹے اکو سچ ہے مہربانی جڑا بولے گا میں کی کہہ سکتا میری زبردستی تے ہے نہیں اپیل کر سکتا بھئی سبحان اللہ بولو ماشاءاللہ ماشاءاللہ تے حبیب آہنا اچھا او آہنا اکو ہے تے تسی کیا آہنے ہو تسا نے کتنے نے تے ابو جہل آہنا ہے جناب تسی چونکہ مکے تو واقف نہیں ہو اتھے نہ سیویلائزیشن تہذیب و تمدن تسا کی پتہ نہیں اتھے نہیں جتھے تک گل ہے نا خداواں نہ حساب ہی کوئی نہیں چھوٹے بھی بڑے بھی لمبے بھی پستے بھی امیران نے سونے دے لوہاراں دے لوہے دے جڑے لکڑی دا کام کر دے انہاں لکڑی دے بنائے تے موچی جڑے انہاں چمڑے نے خدا بنائے اے خداواں نہ حساب کوئی نہیں جے بارش والے خدا علیحدہ ہوا چلان والے علیحدہ پتر دین والے علیحدہ تیاں دین والے علیحدہ اے خداواں نہ کوئی اتھے بالکل صاحب ہی کوئی نہیں جے بہت سارے نے کو ہزاراں لکھانی تعداد وچ نے اللہ اکبر تے حبیب بن آہدہ ہے او کے آہدہ ہے ابو جہل آہدہ ہے میں آکھیا جے وے او گلی گلی کوچے کوچے جتھے کھلوے اے ہی آہدہ ہے هو اللہ احد ہے اللہ الصمد ہے لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن له کفوا احد میرے بھائیوں میرے دوستو حبیب بن مالک کہندہ ہے چلو تواڈی گل بھی سن لئیے ہن ذرا چلو نا میرے نال میں تواڈے بھتیجے محمد نو ملنا چاہنا ہوں آئے ہائے ابو جہل ابو لہب نو کہندا ہے چل اتھوں نکلن والی گل کر انہیں آکھیا کیڑے پاسے جانا چاہنا ہے ابو جہل کہندا ہے سنیا نہیں آکے پیا کہندا ہے کہ مینوں محمد کو لے جاؤ اوئی اختلاف اپنی جگہ تے سونیا لیکن ایک واری مینوں دس نہ جڑا ایک ٹر گیا محمد کو نو واپس کوئی نہیں آن ہائے ہائے او پتھراں تی کلمے بولو نا یار او پتھراں تی کلمے پڑھا جان دائے او گنگیاں تی گلاں کرا جان دائے او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے آج دا دن 14 اگست دا دن ہے اے اوئی دن نے جدوں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے میرے نبی دے نا تے اے ملک بنایا سی اے ملک سیاست دانا وستی نہیں سی بنیا اے ملک جمہوریت وستی نہیں سی بنیا اے ملک لمیاں لمیاں بلڈگا وستی نہیں سی بنیا اے ملک مدینے والے نبی دے نا دے صدقے بنیا سی آج جتنی اچھی آواز نال بولو کہ قائد اعظم تے علامہ اقبال نو بھی پتا چل جائے کہ میں جڑا ملک بنایا ہے اس ملک دے باسی اج بھی مدینے والے دی شان بیان کر رہے نے او پتھراں تھی کل مل کے بولو او پتھراں تھی کل میں پڑھا جان پتھراں تی کل میں پڑھا جان دائے او گنگیاں تی گلاں کرا جان دائے او سکیاں کھجوراں اگا جان آئے ہائے او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے او ان بولیاں نو می بلا جان دائے حبیب کہندا ہے اے آپس وچ کے گلاں کرنیاں شروع کر دیتیاں جے اگر تسی نہیں لے کے جاندے ہو نا تے میں ایڈی دوروں اگر مکے آ سکنا وانا تے میں تو اڈے بھتیجے نون ایویں نہیں جانا مل کے جانا ہے ابو لہب کہندا نہیں نہیں جناب والا اے ایویں بے وقوف آدمی چولاں پیا ماردا ہے اے اگر نہیں جاندا تے آؤ میں تانوں لے جانا وا ابو لہب ابو جہل پیچھے پیچھے ابو سفیان تے عتبہ پیچھے پیچھے نظر تے حارث پیچھے پیچھے تے یمن دا بادشاہ بھی بن مالک اگے اگے اوے میرے کوٹھا کلاں تے قرب و جوار تو آن والے بھائیو توجہ چاہنا اگے اگے یمن دا بادشاہ
پچھے پچھے مکے دے مشرک تے رئیس نے اوے چلنیاں چلنیاں مدینے دے تاجدار دا دروازہ آ گیا ابو جال کہندا ہے میں اگے کوئی نہیں جے جانا او نے دروازہ میں اگے کوئی نہیں جانیا سونیا بلایا تینوں ضرور ہے لیکن او تک لے دروازہ آپ پہ جا کے دروازہ کھڑکاؤ حبیب بن مالک آہستہ آہستہ چل دیا میرے نبی دے دروازے تے آیا انہیں کنڈا کھڑکایا انہیں دستک دیتی لیکن اے یمنی بادشاہ اے گل نہیں جاندہ اے او دروازہ ہے جتھے جبریل نوی دستک دین دی اجازت نہیں ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون آئے آئے اے او دروازہ ہے جتھے جبریل نوی پلکاں نال اجازت لین دی لوڑ پیندی ہے حضرت علامہ فخر الدین سیالوی آستانہ علیہ سیال شریف دے عظیم چشم و چراغ نے آپ کہندے نے میں مدینہ پاک نبی پاک دی بارگاہ دے اندر حاضری دین گیا تے اتھے دو دروازے نے گنبد خضرا دے آمنے سامنے ایک دا نام باب السلام ہے ایک دا نام باب جبریل ہے حضرت سیالوی فرماندے نے میں باب جبریل تو لنگیا نا سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہون واسطے تے مینوں ایویں لگا جبریل نے میرے کان وچ گل کیتی آئے ہائے علامہ فخر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ پیر فخر الدین سیالوی آپ فرمانے مینوں ایویں لگا کہ جبریل ماڑے کناں وچ گل کیتی ہے تے کسے مرید آکھیا جناب گل نہ تے دسنے ہو پے تے اے وی پتہ نہیں بھئی اس آکھیا کیا ہے تھوڑا جہا اولی بولے زور لا کے بولے ہائے ہائے پیر صاحب فرمانے نے کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتا ہوا پایا گیا باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتا ہوا پایا گیا فخر جبریل کو یوں کہتا ہوا پایا گیا آنکھوں کی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا ذرا اونچی آواز ہوئی تو عمر کا سرمایا گیا یہ شان ہے مصطفیٰ کریم کے دربار کا یہ جڑا یمنی ہے نا اس نو اے نہیں بتا بھئی اتھے دستک نہیں دینی لیکن میرے بھائیو حبیب بن مالک نے دستک دیتی میرے آقا کریم حجرے تو باہر آئے اوہ کون باہر آیا نبیاں دا امام باہر آیا اوہ کون باہر آیا محبوب رب ذوالجلال باہر آیا اوہ کون باہر آیا آمنہ دلال باہر آیا اوہ کون باہر آیا جدے صدقے اللہ نے زمین و آسمان بڑھائے نے اوہ کون باہر آیا جدے صدقے زمین و آسمان دا نظام قائم ہے سرکار باہر آئے حبیب بن مالک نے جوں ہی میرے نبی نو تکیانا تے ادیاں اکھاں تاڑے لگ گئیاں کدے سرکار دی متھے نو ویکھے کدے سرکار دیاں زلفاں ویکھے کدے میرے آقا دا سینہ ویکھے او تو اجے مینڈا ماہی نہیں ڈٹے آؤ جنوں ویکھ کے چن شرما وے اے ادھی راتی اے دن چڑھ آویں جے سونا رخ تو نقاب ہٹا اے جد سونا ہتھ پھلاں وچ پاوے
تے ہاتھ پھلاں رل جاویں او کوٹھا تے بڑین والے او توبہ توبہ ایڈا حسن مہیدہ جدی جھال جلی نہ جا تے پھر میں کیوں نہ آکھاں کعبے والموں مایا اتنا بڑا مجمع چند بندیاں دی آواز ہے اے سخیاں دا انداز نہیں ہوندہ بخیلاں دا انداز ہوندہ ہے میں تو انہوں جانا نہ جانا اے گل میں نو پتہ ہے اتھے دے لوگ بخیل نہیں نے سخی نے کعبے والموں مایا سارے بولو کعبے والموں مایا او ایک سونا تو لگنائے تے تجھا پھر بھی تم آیا اللہ تو انہوں آباد رہے برکتہ نصیب ہو بولن آلیانو مرد وقت حضور دا کلمہ بولنا نصیب ہو یہ ملک جس مقصد کے لیے بنا تھا آج 72 سال کے بعد بھی میں یہ ملک وہیں پہ کھڑا ہے آج ہمارے پاس جو سسٹم اور نظام ہے وہ وہی ہے جو ہندوؤں اور سکھوں کا اور انگریزوں کا بنایا ہوا تھا دعا کریں اس مجمع کے صدقے اور حضور کے ذکر کی برکت سے اللہ ہماری عدالتوں اور کچہریوں میں بھی نظام مصطفیٰ کا نفاذ فرما دے توجہ حضرات حبیب بن مالک نے میرے نبی نو ویکھیا نا تے میرے آقا کریم نے حبیب نو ویکھیا آپ نے 3 سوال فرمائے آپ نے فرمایا کون ہے کتھوں آیا ہے کیوں آیا ہے حبیب کہندہ ہے میں یمن دا رہن والا ہاں بادشاہ ہاں تے میں آپے نہیں آیا ہاں تیرے رشتہ داراں دے کہن تے آیا انہاں دا خیال ہے نعوذ باللہ اللہ یاد باللہ تسی جادوگر رو تے میں تو اڈا فیصلہ کرنا آیا ہوں میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا اے تے ٹائم دسے گا نا تو میرا فیصلہ کرنا آیا ہے یا اپنا کرنا آیا ہے تو پتھراتی کلمے او پتھراتی کلمے پڑھا جان دائے او گنگیاتی گلاں کرا جان دائے او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے او اڑ بولیاں نویں بھلا جان دائے سرکار نے جدوں یہ فرمایا نا یہ تے ٹائم دسے گا نا کہ تُو میرا کرن آیا ہے یا اپنا کران آیا ہے تے ابو جال ابو لہب کی کونی مار کے آہنا اتھوں نکل ہائے 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 آہنا اتھوں نکل اس آکھیا کیا ہو گئی جنے سنیا نہیں ہو اس آکھیا کچھ بھی نہیں ہونا کبرا نہیں بلایا ویا تے ہن تھوڑا جہا حوصلہ رکھ ہن تھوڑا جہا صبر رکھ تے خیر ہوسی کچھ بھی نہیں ہونا اے پڑھیا لکھیا بندہ ہے ایڈی جلدی اپنا ایمان نہ فیصلہ نہیں کرنا تو ایمیں کبرا گیا یار آگے بھی آکھیا نکل اتھوں تے ہن بھی پیاہنا ہے نکل اس آکھیا کچھ بھی نہیں ہونا اے پڑھیا لکھیا بندہ ہے کوئی عام سوال تے سے نہیں نہ کرنے اس بڑے اچھے سوال کرنے سوال تے سوڑ نہ جنیا ہویا کیا ہی بھئی گل نہیں ہونی تے تو آہنا اتھوں نکل تے ابو جال ابو لہب کی آہنا ہے چلو ٹھیک ہے پھر اگر تیری ہے تو پھر من لینے ہاں چلو پھر چلنے ہاں میرے بھائیو میرے دوستو حبیب بن مالک میرے آقا نو فرماندہ ہے کہندہ ہے سونیاں تے من مونیاں جگ نالو سونا اج تک میں نہیں ویکھیا ایڈا سونا جنا میں نہیں ویکھیا آپ نو کہندہ ہے تسی بھی مصروف ہوتے میں بھی بڑا مصروف ہاں بادشاہاں تے حکومت سنبھالی ہوئی ہے تے بڑا لمبا سفر کر کے آیا میں لمبے چوڑیاں گلاں کرنیاں نہیں نہ اتنا میرے کول ٹائم ہے میں مختصر جئی گل کرنا چاہنا ہاں فیصلہ کن گل کرنا چاہنا ہاں میں تواڈے تے 2 سوال کرنے نے اگر 2 سوالاں دے جواب دے دیتے تساں ٹھیک ٹھیک تے میں وعدہ کرنا ہاں بھرے مجمع دے اندر میں تیرے غلاماں وچ اپنا نام لکھا کے جاواں میرے مولا میرے آقا
مدینے دے تاجدار نبیاں دے سردار مسکرا پے گویا پوری کائنات مسکرا پئی آپ نے فرمایا دو سوال تو آکھے نے میں تے نہیں آکھے نا اوے میری آفرے وے تو دو سوال کر یا 200 سوال کر تو 2000 سوال کر اگر تیری مرضی ہے 2 لاکھ یا 2 کروڑ سوال کر اوے تو سوال کردہ جا محمد جواب دیندہ جائے زندہ باد تو سوال کردہ جا محمد جواب دینا جائے گا اے سوال دو تو اپنے کولوں آکھے نہ میں تے نہیں آکھے نہ 2 کر اے تو پہ کہنا ہے میں 2 کرنے نے میرے بھائیوں میرے دوستو اے گل جوں ہی کیتی نہ حبیب بن مالک نے تے میرے آقا نے جواب دیتا تے ابو جال ابو لہب نو کہندا ہے ہن ایتھے کھلن دی دلیل کوئی نہیں رہ گئی نکلن والی گل او بولو نا یار سبحان اللہ او ہون اتھے ہون بھی کل سے سنیا نہیں ہاں اس آکھیا کوئی پڑھیا لکھیا بندہ ہے تے پڑھے لکھے سوال کرسی نا اونچے سوال کرسی تے تینوں او کہہ گیا ہے یارا ایڈا بے صبرہ ہو گئے ہیں اس آکھیا اے پیاہنا ہے 2 کر 200 کر 2 لاکھ کر 2 کروڑ کر سوال تو کر جواب میں دے ساں تے تیرا تے تجربہ ہے ہی نہیں میں زیادہ جاننا سوال آلہ ٹڈے وچ ہونا ہے جواب پہلے دے او پتھراتی کلمے او بولو نا اے جملہ میں بار بار تاں کہلوا رہے ہیں تاکہ مدینے والے دی شان تسی بھی بولو او پتھراتی کلمے پڑھا جا او گنگیاں تی گلاں کرا جان دائے او سکیاں کھجوراں آئے ہائے او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے او ان بولیاں نویں بھلا جان دائے او محبوب حبیب ربانا تے حامی روز حشر دا آپ یتیم یتیماتائیں اے ہاتھ سرے تے دھر دا ماشاءاللہ پروفیسر ارشد صاحب تشریف لائے آگے آئیں جناب سلامت اللہ تعالیٰ آباد رکھے آپ حضرات کو سلامتیاں نصیب فرمائے حبیب بن مالک آہنا ہے توجہ ہے نا میرے بھائیاں دی حبیب بن مالک آہنا ہے سنیا میں بس 2 ہی کرنے زیادہ نہیں کرنے آپ نے فرمایا بول کڑے کڑے سوالن آہنا ہے میں کتاباں پڑھے ہے کہ اے آہنے نعوذ باللہ تسی جادوگر ہو تسی آہنے ہو میں اللہ نہ نبی ہاں تے میں نکھیڑا کرنا ہے بس آج میں فیصلہ کرنا ہے میں کتاباں پڑھے ہے جادوگر نہ جادو زمین تے چل رہا ہے آسمان تے نہیں چلنا اگر تسی نبی ہو جادوگر نہیں ہو تو پھر میرا سوال ہے وے آسمان دے ٹکڑے آسمان تے چند دے ٹکڑے کر دیو تو آڑا غلام بن جاوا حضور مسکرا پہ آپ نے فرمایا ایک سوال تے دعا وہ آہنا ہے پہلے اے پورا کرنا پھر دعا بھی میں دسانا میرے آقا کریم نے فرمایا حبیب ایتھے توئیں تے میں تے 2-4 بندے کھڑے نے اگر میں ایتھے کھڑے کھڑے تیرا مطالبہ پورا کر دیتا تے 2-4 بندیاں تک گل جائے گی میں چاہنا ماں کہ 2-4 بندیاں دے سامنے کم نہیں ہونا چاہیے دا بلکہ تھوڑا جہاں میں توانوں ٹائم دے ناواؤ تسی مکے دے اندر اعلان کرا دیو عرب دے اندر اعلان کرا دیو لوکی سارے جمع ہو جان میں پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ کے تیرا مطالبہ پورا کراں تاکہ کسے نو شک نہ رہ جا مکے دیاں گلیاں دے اندر منادیاں پیاں ہوندیاں نے سارے مکے والے
جبل ابو قبیس دی طرف چل دے آ رہے نے تے میرے دوستو حبیب بن مالک پہلے پہاڑ دے نال کھڑا ہے، مدینے دے تاجدار، نبیاں دے سردار، آمنہ دے لال، محبوب رب ذوالجلال اپنے حجرے تو باہر آئے، آپ نے کملی اوڑی ہوئی ہے، پیچھے پیچھے ابو بکر، پیچھے پیچھے عمر تے عثمان، پیچھے پیچھے علی تے حضرت بلال۔ بلال بار بار آسمان وال ویکھ کے کہہ دینے مولا اے میرے مولا، یار نے بڑا اچھا دعویٰ کیتا ہے، یار دی لج رکھ لویں۔ لا مکان چو آواز آئی محبوب میرا ہے، سفارشاں تو کیوں پیا کرنا ہے؟ اگے اگے مدینے والا، پچھے پچھے نوکر تے غلام، تاجدار گولڑا پیر مہر علی، آپ دی روح کدرے پھر دی سی تے چشتیاں دا سردار کہندا ہے آریت آریا او اگے سوہنا صلی علی تے پچھے خلقت ساریا۔ او مل کے بولو نا، گنگے تے ڈوریاں نو چھٹیے باقی بولو، اگے سونا صلی علی تے پیچھے خلقت، اگے سونا صلی علی تے پیچھے خلقت ساری۔ ہائے ہائے تے پیر صاحب فرمانے نے علم نشرح دا سینہ ہائے ہائے، اے او شیرن جڑے لوگ پنجاب نے اندر مینوں ہزاراں فرمائشاں کر کے سننے تے میں تو انہوں چٹکی مار کے پیا سنانا تے سبحان اللہ بھی نہیں۔ علم نشرح دا سینہ او میرا جملہ نہیں جے تاجدار گولڑا دا جملہ جے، سارے بولو علم نشرح دا سینہ او لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں پر ساڈی ٹھار مدینہ حبیب بن مالک میرے آقا دے نال کھڑا ہے، صحابہ دائیں بائیں نے پورا مکہ جبل ابو قبیس دے ارد گرد جمائیں، میرے آقا نے کملی اپنے جسم تے اوڑی ہوئی ہیں، مدینے دے تاجدار پہاڑی دی چوٹی تے آئے تے لوکی تک رہے نے، آج بڑے حیران نے، کچھ بندے آسمان دے چن ول ویکھن، کچھ بندے رحمان دے چن ول ویکھن، اور کچھ بندے 14ویں دے چن ول ویکھن، کچھ بندے 12ویں دے چن ول ویکھن۔ میرے نبی کریم پہاڑی تے کھڑے نے، لوگاں دی ٹک ٹکی لگی ہوئی ہے سرکار دی طرف، میرے آقا نے اچانک کملی چوں اپنا ہاتھ کڑیا، اے او ہاتھ تھے جنہوں اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیتا۔ میرے آقا نے اپنا دایاں ہاتھ مبارک کملی چو باہر کڑیا تے 3 انگلیاں ہتھیلی تے رکھ کے انگوٹھا ٹھپ کے تے شہادت دی انگلی آپ نے جو ہی آسمان دی طرف کیتی نا، اوے خدا دی قسم جا کے پیا کہنا، چان نے ہلڑا شروع کر دیتا، چان نے ہلڑا شروع کر دیتا، چان نے ہلڑا شروع کر دیتا، ایک ٹکڑا دائیں میں دعا پائیں میں، ادھر چان ٹوٹیا، ادھر حبیب دے کفر دا تالا بھی ٹوٹ گیا، تے میاں صاحب کہندے نے لگ گئی چوٹ محبت والی، لگ گئی چوٹ محبت والی، پھر عشق نشیں وچ اے تن من دھن دی رئی خبر نہ کائیں، ایسا عشق نے تیر چلایا۔
سلامت رہیں، آباد رہیں، ایک بار محبت سے بولے سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم فرماندے نے حبیب بن مالک تسلی کر لے ٹوٹ گئی، آہا تسلی کر لے ٹوٹ گئی، تے حبیب اگوں رو کے کہندا سونیا تمہیں تسلی کر لے اے وی ٹوٹ گیا، بلندی پہ اپنا بلندی پہ اپنا مقام آ گیا ہے، بلندی پہ اپنا مل کے بلندی پہ اپنا مقام آ گیا ہے، بلندی پہ اپنا مقام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے۔ حبیب بن مالک نو میرے آقا نے فرمایا ٹوٹ گئی، آدھا سونیا ادھر بھی ٹوٹ گئی، اپنی پگڑی لا کے میرے آقا دے قدمہ چ رکھ کے کہندا سونیا اپنے غلاماں وچ اپنے غلاماں وچ مینوں بھی شامل کر لے۔ ابو جہل اوتھے ہی مٹی لے کے اپنے سر وچ پانی شروع کر دتی، آدھا مار چھوڑے آئی، آیا ساڈی دعوت دیویں تے کلمہ ساڈے دشمن دا پڑھ کے پیا جانا ہے۔ ابو لہب نو ابو جہل کہندا میں آخدا جیسا اے پتھراں تی کلمے، آئے 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 اے پتھراں تی کلمے پڑھا جاندا اے، اے گنگیا تی گلاں کرا جاندا اے، اے سکیاں کھجوراں اگا جاندا اے، اے اڑبولیاں نوں وی بلا جاندا اے۔ اسلام ایک دستور حیات کا نام ہے، مکمل ضابطہ حیات کا نام اسلام ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ میرے اندر کسی اور مذہب نہیں ملاوٹ ہو گئے، اسلام یہ نہیں چاہنا کہ میرے اندر کسی اور دین کی آمیزش اور ملاوٹ ہو۔ سرکار نو پتا چلیا کہ یہودی جڑے نا وہ بغیر ٹوپی تو دستار بننے، سرکار نے فرمایا آئندہ کے بعد ہم ٹوپی کے ساتھ دستار باندھیں گے۔ مجوسیاں دے بارے حضور نو پتا چلیا وہ مچھاں ودانے تے داڑھی منانے، مجوسی ہے جڑے اگنی پوجا کر، حضور نو پتا، حضور نے کچھ مجوسیاں نال ملاقات بھی کی تھی، انہوں نے حالت تک کی، انہوں نے شکل و صورت تک کی، سرکار نے نوکروں نو بلایا، آپ نے فرمایا اوفر اللحا، بخاری کے جملے ہیں، مسلم میں امام مسلم نے اس حدیث پاک کو صحیح سند سے نقل کیا ہے، حضور نے فرمایا اوفر اللحا وحف الشوارب خالف المشرکین، آئندہ کے بعد وہ مونچھیں بڑھاتے ہیں، داڑیاں چھوٹی کرتے ہیں، اور ہم اور میرے ماننے والے داڑیوں کو بڑھائیں گے، مونچھوں کو کٹائیں گے۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ میرے اندر کسی اور دین کی ملاوٹ ہو، کسی اور دین اور مذہب کی آمیزش ہو۔ یہ ملک اسی کو دو قومی نظریہ کہتے ہیں۔ میرا خیال ہے تو انہوں سمجھ نہیں آئی میری گل۔ آج 14 اگست ہے، یہ ملک جس نظریے اور کانسیپٹ کی بنیاد پہ بنا تھا میں اس پہ بات کر رہا ہوں، اسی کو دو قومی نظریہ کہتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو خطبے دیے تھے تحریک آزادی پاکستان میں، اس میں دو قومی نظریہ سر فہرست تھا، اور دو قومی نظریہ پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں، کیا تھا کہ ہندو ایک الگ قوم ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے، سکھ کمیونٹی ایک الگ قوم ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے، ہم عرصہ دراز تک ہندوؤں کے ساتھ رہ کے بھی اپنا تشخص ختم نہیں کر سکتے۔ ہمارا تشخص آج بھی وہی تھا جو حضرت ابو بکر صدیق نے ہمیں دیا تھا، ہمارا تشخص آج بھی وہی ہے جو حضرت عمر اور عثمان نے دیا تھا، اور مدینے کے تاجدار نے جس کی راہیں متعین کی تھیں۔ اسی کو دو قومی نظریہ کہتے ہیں، اور اسی دو قومی نظریے کی بنیاد قائد اعظم محمد علی جناح نے نہیں رکھی تھی، مدینے کے تاجدار نے رکھی تھی۔ اے ملک ساڑا ملک ہے، یہ ملک ہمارا ملک ہے، یہ ملک ان سیاستدانوں کا ملک نہیں ہے جو ایک پیناڈول کی گولی بھی پاکستان سے لینا گوارا نہیں کرتے۔ وہ یہاں سے جب تک امریکہ اور یوکے نہ جائیں
ان کا علاج معالجہ نہیں ہوتا، ان کے بچے یہاں نہیں پڑھتے، ان کے بچے وہاں پڑھتے ہیں، جو ہی وہ سیٹ سے اترتے ہیں ویزا ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ساتھ ہی وہ امریکہ فلائی کر جاتے ہیں۔ اے ملک میرا ملک ہے، اے ملک تواڈا ملک ہے، گھر اسے نہ ہونا ہے جیڑا گھر وچ رہنا ہے، گھر اسے نہ ہونا ہے جیڑا گھر وچ رہنا ہے۔ میرے ماں باپ اتھے رہن، ماڑے دادا نانا اتھے رہن، میری نانی دادی اتھے رہیے، تساں نے وڑکے آباؤ اجداد اس ملک وچ رہن، میں اور آپ آج بھی اس ملک میں رہ رہے ہیں۔ یہ ملک ہمارا ملک ہے اور دنیا جانتی ہے یہ ملک بڑی بڑی بلڈنگوں کے لیے نہیں بنا تھا، یہ ملک جمہوریت کے لیے نہیں بنا تھا۔ اگر جمہوریت کے لیے یہ ملک بنا تھا تو پڑھے لکھے حضرات سے میں معذرت چاہتا ہوں، سب سے بڑی جمہوریت تو ہندوستان میں ہے، جہاں آج تک کوئی ڈکٹیٹر آ کے حکومت پہ غلبہ اس نے نہیں کیا، آج تک جمہوریت ہے۔ جو وزیر اعظم آتا ہے وہ 10 سال تک رہتا ہے، تے ساڑھے وزیر اعظم نو 3 سال تو بعد پتہ نہیں ہونا میں رہنا ہے یا نہیں رہنا۔ جمہوریت تو سب سے مضبوط اور مستحکم انڈیا کی ہے۔ اگر یہ جمہوریت کے لیے ملک بنا تھا تو جمہوریت کے لیے ملک بنانے کی ضرورت نہیں تھی، اور یہ ملک اونچی اونچی بلڈنگوں کے لیے نہیں بنا تھا۔ آج بھی بچہ بچہ یہ بات جانتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ سارے بولو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ۔ بولو نا یارا، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ صرف لا الہ الا اللہ نہیں، محمد الرسول۔ کلمہ پورا پڑھیا کرو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ تو میں معذرت چاہتا ہوں، یہ ملک ہمارا ملک ہے، ہم نے اس ملک کو سنوارنا ہے۔ حب الوطن من الایمان، یہ حدیث پاک ہے حضور کی۔ حضور فرماتے ہیں وطن کی جو محبت ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، اور یہ ملک اسانا ملک ہے۔ میں بہت معذرت نال بڑا معافی چاہنا تسا پراواں کول، تسی ڈاڈے بھی ہو چودھری، میں معافی چاہنا، خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، آج ہم اپنے ملک سے پیار نہیں کرتے، صرف اپنے گھر سے پیار کرتے ہیں۔ بنگلہ بن گیا 2 کروڑ کا، گلی وچ پانی کھلتے، بنگلہ بن گیا 2 کروڑ کا، گلی نے اندر بندہ ٹور نہیں سکتا۔ کوئی پوچھے اس بلڈنگ والے کو نوک کر کے دروازہ، بھئی یار یہ کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے جناب اے جنہ کی ٹیکس پہ دینے ہیں وہ کر سننا۔ میں کہا جناب کمال کی بات ہے، 2 کروڑ روپیہ آپ نے بلڈنگ پہ لگا لیا ہے، آپ 10,000 روپیہ گلی پہ نہیں لگا سکے؟ الیکشن شروع ہوتا ہے، الیکشن شروع ہوتا ہے، ہمارے نوجوان کوڑا کرکٹ کی ویڈیوز بنا کے وہ فیس بک پہ چڑھاتے ہیں۔ ہر ایم این اے اور ہر ایم پی اے کے حلقے میں کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور جب ان پہ بارش پڑتی ہے تو ان سے بدبو اٹھتی ہے، سمیل آتی ہے، تعفن پھوٹتا ہے۔ جو لوگ بیمار ہیں وہ گزر نہیں سکتے، صحت مند بندہ بیمار ہو جاتا ہے وہاں گزرے تو اتنی بدبو آتی ہے، اور وہاں فیس بک پہ اس کی تصاویر چڑھائی جاتی ہے، فلاں ایم این اے فلاں ایم پی اے کے حلقے میں اتنا کوڑا پڑا ہے، اتنا پڑا ہے۔ یہ کراچی کے حالات آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، معذرت سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرا حق بنتا ہے کہ اگر تسی سودا لین واسطے پنجاب کیش اینڈ کیری تے جا سکنے ہو تے کوڑا سٹن دور نہیں جا سکنا۔ تینوں نہیں پتا بھی کوڑا اتنے نہیں سکنا، یہ تیری کے لیے ہے۔ محلے والے یہاں سے گزرتے ہیں، تو نے یہاں کوڑا نہیں پھینکنا، تو کوڑا وہاں پہ جا کے پھینک جہاں پہ کوڑے کی جگہ ہے، جہاں سے لوگ گزریں اور انہیں تعفن نہ ہو، انہیں بدبو نہ ہو۔ تو سودا لینے کے لیے سیو مارٹ چلا جاتا ہے، کیش اینڈ کیری چلا جاتا ہے، اچھی چیز کی تلاش میں تو اسلام آباد سینٹورس تک چلا جاتا ہے، کوڑا سٹن وسطی نہیں جا سکتا۔ اس لیے پاکستان سے پیار کریں، پاکستان کے کھیتوں سے پیار کریں، پاکستان کی زمین سے پیار کریں، پاکستان کے بازاروں اور چوکوں سے پیار کریں، پاکستان کی گلی کوچوں سے پیار کریں، پاکستان کے لوگوں اور عوام سے پیار کریں۔ یہ ملک کسی کا نہیں ہے، یہ ملک میرا ہے اور تیرا ہے، اور یہ ملک جس نظریے کی بنیاد پہ بنا تھا وہ نظریہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور آج میری دعا ہے 14 اگست کے اس عظیم الشان موقع پہ، آج بڑے عرصے کے بعد 14 اگست جمعۃ المبارک کے
دن آیا، میری یہ گزارش ہے اور میری یہ دعا ہے، اللہ کریم اس ملک کو تا صبح قیامت قائم و دائم رکھے۔ وطن کی جو محبت ہے نا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں چونکہ چندہ بھی شروع ہو گیا ہے، آپ حضرات کی توجہ اگر میری طرف ہے تو سبحان اللہ بولے، نہیں تو وآخر دعویٰ کرتا ہوں، نہیں محبت سے بولیں ذرا سبحان اللہ۔ میرے نبی مکے تو مدینے ہجرت کر کے گئے اور اوئی میرے نبی دا وطن بنیا، آج بھی مدینے والے دا وطن مدینہ ہی ہیں۔ ایک دن حضور نے صحابہ نو بلایا، صحابہ نو بلا کے حضور نے فرمایا اگر دو لینا لگ جاننا مزہ آئے گا تے ایتھے ٹھنڈ پوے گی، جنہوں ٹھنڈ پوے وہ ضرور بولے تے بخیلاں کولوں مینوں داد چاہی دی نہیں۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ اگر دو لینا لگ جاون نا، ایک لین ہوئے کسی اور شہر نہیں، ایک لین ہوئے مدینے نہیں، تے محمد کسی اور شہر کی لائن میں نہیں جائے گا، مدینے کی لائن میں آئے گا۔ صدقے تو یہ حدیث بھی مسلم شریف کی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مدینہ بھی ایسے ہی ہے جیسے پاکستان ہے، نعوذ باللہ، مدینے کی ایک اپنی انفرادی حیثیت ہے۔ عرش کے فرشتے بھی جس زمین پہ فخر کرتے ہیں اسے مدینہ الرسول، میں یہ نہیں کہتا، اس کی انفرادی حیثیت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ تو پتہ چلتا ہے نا کہ جتھے بندہ روے نا اس جگہ نال پیار کرنا چاہیے، جتھے بندہ روے نا اس جگہ نال پیار کرنا چاہیے، اے تے ثابت ہو رہا ہے نا۔ اور چلو اگر یہ نہیں بات سمجھ آتی، ایک اور بات سناتا ہوں، پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، حدیث کا حوالہ میں دوں گا، آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ ہدن حضور جدو غزوے تو واپس آندے سن نا تے جوں ہی مدینے دیاں بلڈگاں تے کر نظر آنے سن تے سرکار کوڑا تیزی نال دوڑانے سن تے اسی آہنے سا سونے ہوں ایک پچھے مٹھے مٹھے تے ہون تیزی نال، حالانکہ شہر سامنے آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اوے تم بھی بھاگو، دیکھو تو صحیح نا میرا وطن آ گیا ہے، او دیکھو تو صحیح نا میرا شہر آ گیا ہے، مدینہ آ گیا ہے۔ وطن کی جو محبت ہے یہ میرے نبی نے سکھائی ہے، اور جو بندہ وطن سے محبت کرتا ہے وہ گلیوں میں ایسے کوڑا نہیں پھینکتا، جو وطن سے محبت کرتا ہے وہ رشوت نہیں کھاتا، جو وطن سے محبت کرتا ہے وہ دوسرے مسلمان کو جھوٹ بول کے سودا نہیں بیچتا، جو وطن سے محبت کرتا ہے وہ کسی بندے پہ پڑوسی پہ ظلم نہیں کرتا، جو وطن سے محبت کرتا ہے وہ پاسپورٹ پہ ویزا لگوا کے باہر کنٹریز میں جا کے چوری نہیں کرتا، کیونکہ جو بندہ پاسپورٹ پہ ویزا لگوا کے باہر چلا گیا ہے وہ پاکستان کا سفیر اور ترجمان ہے، تے اس دی ادا اس دے اتوار وہ پاکستان کی تہذیب کے عکاس ہیں، پاکستان کی تربیت اور علم کے عکاس ہیں۔ تو میری آپ حضرات سے گزارش ہے آئندہ کے بعد وعدہ کریں، ہم 14 اگست والے دن جمعہ مبارک مسجد نوری بڑین میں ہم یہ وعدہ کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کے، ہم آئندہ کے بعد پاکستان سے محبت کریں گے انشاءاللہ۔ بولے سارے بلند آواز، لے او یار حوالے رب دے اے میلے 4 دنا دے، اس دن عید مبارک ہو سی اے جس دن پھر ملا۔